فدخل الجنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان والی اور توحید والی موت نصیب فرمائے۔ تو یہ گویا آخرت کی فضیلتیں حاصل کرنے کا نسخہ اللہ کریم نے بتا دیا کہ اس طرح سے ملے گی۔ کیا؟ توحید کے ڈسپلن میں آ جاؤ۔ اور توحید کا ڈسپلن کیا ہے، وہ عملی ضابطہ کیا ہے؟ پیچھے ہم نے آیت نمبر 9 کے اندر پڑھا تھا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہے جو سیدھے رستے کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور وہ سیدھا رستہ قرآن والا کیا ہے؟ وہ سیدھا رستہ جو سیدھے رستے پر چلے گا وہ تو کامیابی حاصل کرے گا۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اعتدنا لهم عذابا الیما، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ وہ حقیقت تھی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے آخرت کی جواب دہی سے ڈرایا ہے، اور اس انذار کے ذریعے سے تفہیم عطا فرمائی ہے کہ آخرت اگر ٹھیک کرنی ہے تو تمہیں قرآن کے ضابطے پر عمل کرنا ہوگا۔ اور قرآن کا ضابطہ کیا ہے؟ کیونکہ آگے پھر اگلی آیات میں جو آیت نمبر 23 سے لے کر آیت نمبر 39 تک اللہ کریم نے یہ قرآن کا وہ ضابطہ بتایا ہے عملی طور پر، جس کو بعض لوگوں نے اسلامی ریاست کے بنیادی اصول بھی قرار دیا ہے۔ یہاں کم و بیش 14 اصول جو ہیں وہ قرآن نے بیان کیے ہیں، اور ان اصولوں کو آپ اسلامی ریاست کے اصول بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو اسلامی معاشرت کے اصول بھی کہہ سکتے ہیں، اسلامی حکومت کے رہنما اصول بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، کیسا پاکیزہ معاشرہ قرآن تشکیل دیتا ہے، تو اس کی طرف رہنمائی کی ہے کہ کس طرح کی زندگی ہو تو پھر اس کے مطابق انسان جو ہے اس زندگی کو توحید والی زندگی کہہ سکتا ہے۔ اور وہ جو توحید والی زندگی ہے انفرادی اور اجتماعی طور پر لوگوں کو اس دنیا میں توحید کے ثمرات بھی عطا کرے گی، اور اس دنیا میں بھی اللہ کی رحمتیں عطا ہوں گی، اور آخرت میں بھی انسان جنت میں چلا جائے گا، جنت حاصل کر لے گا۔ گویا وہ ضابطہ یہاں پہ بتایا گیا، عملی ضابطہ۔ اور چونکہ یہ سورہ بنی اسرائیل جو ہے وہ بالکل مکی دور میں آخری زمانے کی صورت ہے، تو اس کے فوراً بعد اسلامی ریاست کی تشکیل کے امکانات تھے مدینہ منورہ میں، تو اس لیے یہ اسلامی حکومت کے رہنما اصول یا اسلامی معاشرت کے ایک پاکیزہ معاشرے کے رہنما اصول پہلے ہی بتائے جا رہے ہیں۔ کیونکہ بالکل آخری دور جب ہم مکے کا دیکھتے ہیں تو 12 سن نبوی جو بالعموم سورہ بنی اسرائیل کے نزول کا سال کہا جاتا ہے، تو اس سال جو اوس اور خزرج کا جو وفد ہے، یعنی خزرج کا جو وفد ہے، مکے کے لوگ جو مدینہ میں آئے تھے، دراصل تو مدد لینے کے لیے آئے تھے اوس اور خزرج کی لڑائی میں، لیکن وہاں ان کی ملاقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو چکی تھی، اور جس کو بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں۔ عقبہ جو گھاٹی مینا کے ساتھ ہے، وہاں چھپ چھپا کے، یعنی دوسرے لوگوں سے کی نظروں سے اوجھل ہو کر، وہاں پہ مکہ والوں کی مدینہ والوں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقاتیں ہو چکی تھیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ تشریف لے جانا تھا، اور یہ سارا ماحول تیار ہو چکا تھا، لہٰذا وہ جو ان کے جو لوگ وہاں سے آئے، جو وفود مدینے کے وہاں سے آئے تھے، ان کے ساتھ جو ملاقاتیں ہو چکی تھیں، ان کے ذریعے سے یہ سمجھ آ رہی تھی کہ ایک مرکز جو ہے وہ مسلمانوں کو ملنے والا ہے، اور اس مرکز میں پھر انفرادی اور اجتماعی زندگی کیسی ہونی چاہیے، اس کے 14-15 رہنما اصول یہاں پہ اللہ کریم نے بتا دیے ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سبحان اللہ، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے۔ اب یہ توحید والی زندگی اگر گزارنی ہے تو فیصلہ کس کا چلے گا؟ اس کا فیصلہ چلے گا، دل کا فیصلہ نہیں چلے گا، اللہ کا فیصلہ چلے گا، خواہش نفس نہیں چلے گی، اللہ کا فیصلہ چلے گا۔ اور اللہ کا فیصلہ کون سا ہے؟ ہر وہ فیصلہ جو اللہ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتایا ہے، وہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ ہر وہ چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے وہ منع کرے اس سے رک جاؤ۔ لہذا اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا۔ اب یہ جو یہاں یہ جو پورے ضابطے کی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ آیت نمبر 23 سے لے کر آیت نمبر 39 تک، اس کو اسلامی حکومت کے رہنما اصول کہیں، یا اسلامی ریاست کا ضابطہ کہیں، یا اسلامی معاشرت کا ضابطہ کہیں، اس کے رہنما اصول کہیں، ان رہنما اصولوں میں کہیں کہیں تو
جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، جیسے میں اجتماعیت کی بات کر رہا ہوں، لیکن اکثر جگہوں پہ واحد کا صیغہ استعمال کیا گیا، جیسے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے، کا واحد کے لیے ہے، تو یہ واحد کا صیغہ کہیں استعمال ہوا ہے، کہیں جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، لیکن یہ جو فرق ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اجتماعیت کے لیے ضابطہ نہیں ہے، کسی ایک کے لیے ہے۔ جب ایک کو مخاطب کیا جا رہا ہو تو اس کے مخاطب یا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مخاطب ہوں تو بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور ذات مخاطب نہیں ہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری امت کے اور پوری انسانیت کے ہادی اور رہنما ہونے کے اعتبار سے وہ مخاطب ہیں۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خطاب ہوتا ہے وہ دراصل پوری امت کو ہوتا ہے، سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا رہا ہوتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور انسانیت کے رہنما کے اور مصلح کے اور ہادی کے طور پر کہا جا رہا ہوتا ہے۔ گویا ہدایت اور رہنمائی کی ساری ہر طرح کی جو حکمت ہے، ہر طرح کا جو فلسفہ ہے اور ہر طرح کا جو راز ہے وہ اسی بات میں پوشیدہ ہے کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دے رہے ہیں، اس لیے واحد کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسرا، واحد کا صیغہ استعمال کرنے کا ایک اور مطلب بھی ہوتا ہے کہ اجتماعیت میں افراد ہی ہوتے ہیں جو اجتماعیت بناتے ہیں، لہٰذا جب اجتماعی احکام بھی واحد کے صیغے میں کیے جا رہے ہوں یا دیے جا رہے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اجتماعیت کا ہر فرد اس کا ذمہ دار ہے، اور ہر فرد کو وہ ضابطہ اپنانا پڑے گا، پھر جا کے وہ اجتماعیت کا ماحول بنے گا جس کا توحید تقاضا کر رہی ہے۔ لہٰذا وہ جیسے افراد کے ہاتھوں، جیسے اقبال نے کہا تھا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، تو ملتیں ایک ایک فرد سے بنتی ہیں۔ اسلام ایک ایسا شاندار، جاندار اور مربوط ضابطہ دیتا ہے جس میں فرد اور اجتماع، اس کے نہ تو مفادات آپس میں ٹکراتے ہیں اور نہ ہی مقصدیت اور معنویت آپس میں ٹکراتی ہے، اور نہ ہی وہ عملی ضابطہ آپس میں ٹکراتا ہے کہ فرد کچھ اور کرتا پھر رہا ہو، اجتماع کے مقاصد کچھ اور ہوں، اور فرد جو کچھ کرے اجتماع کے لیے نقصان دہ ہو، اجتماع جو کچھ کرے یا معاشرہ جو کچھ کرے وہ فرد کے لیے کبھی نقصان دہ اور کبھی فائدہ مند ہو۔ ایسا کوئی آپس میں جو ڈائیکاٹمی والا، تضاد والا کوئی ضابطہ اسلام نے نہیں دیا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں واحد کا لفظ استعمال ہوا ہے، کہیں صیغہ جو ہے واحد کا ہے، کہیں جمع کا ہے، لہٰذا لیکن مقصدیت اور معنویت کے اعتبار سے ایک ہی۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کیا، اللہ تعبدوا الا اياه، یہ ہے عملی ضابطے کی ابتدا اور بنیاد۔ اللہ تعبدوا الا اياه، ہر وہ بات، ہر وہ عمل، ہر وہ رویہ جو عبادت کے قبیل سے ہے وہ سوائے اللہ کے اور کسی کے لیے جائز نہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعبدوا، ہرگز بندگی نہ کرو، ہرگز وہ عمل نہ کرو جو عبادت کا ہے، الا اياه، سوائے اللہ کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں یہ خالص توحید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ساتھ ہی فرمایا اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اب اندازہ کیجئے کہ توحید کا ضابطہ، توحید کے اس تصور میں جب بنیاد بتا دی کہ ایک بڑا ضابطہ ہے توحید کا، اس پورے بڑے ضابطے میں عملی طور پر پہلے عملی حق کی جو بات کی تو وہ والدین احسانہ کی بات کی ہے۔ اسلامی معاشرت میں اللہ کے حق کے بعد جو سب سے بڑا حق ہے وہ والدین کا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق وہ اللہ کے حق میں شامل ہے، وہ حق اطاعت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اطاعت کا مظہر قرار دیا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ لہٰذا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے بعد جو سب سے بڑا حق ہے وہ والدین کا حق ہے۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اور احسان کے بارے میں پہلے بھی میں بات عرض کر چکا ہوں کہ احسان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ناپ تول کے حقوق پورے کرنے ہیں، کہ جتنا حق ہے اتنا دینا ہے، اور کتنا ہے، اس کی شرح کتنی ہے۔ جب حق حقوق پورے دیے جائیں تو اس کو عدل کہتے ہیں، اس کو احسان نہیں کہتے۔
عدل ہوتا ہے حق پورا دینا، اور جو حق پورا نہیں دیتا وہ ظلم کرتا ہے۔ اور والدین کو جو دینا ہے وہ عدل کے تحت حق نہیں دینا بلکہ احسان ہے، کہ یعنی یہ نہیں دیکھنا کہ والدین کا حق کتنا بنتا ہے، بلکہ والدین کو حق بس دیتے چلے جانا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، سورہ نساء کی آیت نمبر 36 جب ہم نے پڑھی تھی، جس میں دیگر معاشرتی حق حقوق کی تفصیل بیان ہوئی ہے، وہاں بھی اس کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ وہاں بھی پہلے توحید کا ذکر ہے، اس کے بعد احسان کی، تو وہاں بھی بڑی تفصیل سے یہ بات ہوئی تھی۔ احسان کا مطلب ہوتا ہے ون وے ٹریفک، ایک طرف سے جائے بس۔ اور اس کی والدین کے حقوق کی جو تفصیلات ہیں وہ بے شمار احادیث کے اندر آتی ہیں، بس ایک دو باتیں میں یہاں اعادے کے طور پر عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ آپ سے پوچھا گیا، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا ہے، اعمال میں سے سب سے اچھا عمل کون سا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا جو عمل ہے الصلاۃ لوقتہا، اللہ اکبر، نماز پڑھنا اپنے وقت پر، یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ پوچھا گیا ثم ماذا، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ یعنی سب سے بڑا عمل جو اللہ کے نزدیک سب سے افضل ہے، تو فرمایا بر الوالدین، دوسری چیز ہے والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ گویا وہ پہلا عملی حق جو اللہ کے حق کے بارے میں ہے وہ تو نماز، تو نماز کے بعد والدین کے ساتھ نیکی کرنا یہ سب سے بڑا اللہ اکبر عمل ہے۔ افضل الاعمال، ای الاعمال افضل پوچھا جا رہا ہے، سب سے افضل عمل کون ہے؟ ویسے تو ای الاعمال افضل یہ سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف مواقع پر ہوا، اور مختلف مواقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مختلف جوابات دیے۔ کہیں آپ نے ایمان باللہ و رسولہ بھی فرمایا ہے پہلے نمبر پر، الجہاد فی سبیل اللہ بھی فرمایا ہے، اور حج مبرور بھی فرمایا، یہ تین کی ایک ترتیب بھی رکھی ہے۔ لیکن یہاں اس حدیث میں جب پوچھا گیا کہ ای الاعمال افضل، سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، وقت پر نماز ادا کرنا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ اللہ، یہ کوئی چھوٹا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ لوگ بڑی بڑی نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، بڑی بڑی چیریٹیز چلا رہے ہوتے ہیں، بڑا دنیا میں دین کی خدمت کی بات کر رہے ہوتے ہیں، نماز کوئی نہیں ہو رہی ہوتی وقت پر۔ اللہ اکبر، لہذا الصلاۃ لوقتہا یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ فرمایا ثم ماذا، اس کے بعد کیا ہے؟ بر الوالدین، فرمایا اس کے بعد والدین کے ساتھ نیکی کرنا، حسن سلوک، وبالوالدین احسانا، اللہ کے بعد، اللہ کی بندگی کے بعد نماز تو اللہ کے لیے ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز پڑھو، اور اس کے بعد والدین کے ساتھ۔ اور ثم ماذا، صحابی پوچھتا ہے اس کے بعد کون سا، تو فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، جہاد اللہ کے رستے میں کرنا، قتال کرنا، لڑنا اور ٹکرا جانا، وہ اس کے بعد ہے، والدین کے ساتھ نیکی کرنا پہلے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک دوسری حدیث جو بہت ہی معروف ہے اور اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ جو آدمی آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میرا والد میرے مال میں سے حصہ مانگتا ہے، اس کا کتنا حصہ ہے، مالہ، اس کا کتنا حصہ ہے؟ اور بتانے والے صحابی نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، میری اپنی فیملی بھی ہے۔ گویا اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حصہ بتا دیں گے کہ تیرے والد کا حصہ کتنا بنتا ہے تیرے مال میں سے، کیونکہ تیرے بچے بھی ہیں۔ اس نے اپنی بات سامنے رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بچوں کا ذکر گویا اسی لیے کیا تھا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں گے اتنا مال تو اپنے بچوں کے لیے رکھ لیا کرو، اور اتنا مال اپنے والد کو دیا کرو۔ کوئی شرح، کوئی پرسنٹیج مقرر ہو جائے گی، غالباً اس کے دل میں یہی خیال ہے، اس لیے تو اس نے کہا میرے بچے بھی ہیں، میرا والد حصہ مانگتا ہے، مالہ، اس کی کتنی پرسنٹیج ہے، کتنا حصہ ہے اس کا۔ اللہ اکبر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کا معاملہ یہ ہے کہ یہاں حصہ نہیں پوچھا جاتا، یہاں پرسنٹیج نہیں پوچھی جاتی، یہاں عدل کا کوئی تقاضا ملحوظ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں احسان ہے، ون وے ٹریفک ہے۔ یہاں یہ نہیں سوچنا کتنا باپ کا کتنا میرا، کتنا والدین کا کتنا میرا، نہیں، وبالوالدین احسانا، دیتے جاؤ، بس دیتے جاؤ۔
کتنا؟ فرمایا انت و مالک لابیک. اس کی ایک قرات یہ ہے انت و مالک لابیک، دونوں کا مفہوم اللہ اکبر. پہلا فقرہ تو یہ کہتا ہے، اگر اس کی قرات یہ ہے وہ انت و مالک لابیک، کہ تو حصہ پوچھتا ہے، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے والد کی ملکیت ہے، تو خود اپنے والد کی ملکیت ہے، تو اس کا حصہ پوچھتا ہے، تیرا سارا مال اس کی ملکیت ہے. اور دوسری قرات جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ وسیع تر مفہوم رکھتی ہے، انت و مالک نہیں، انت و مالک، تو اور تیرے پاس جو کچھ ہے، مالک جو کچھ تیرا ہے، یعنی مال بھی تیرا، اولاد بھی تیری، فیملی بھی تیری، سب کچھ جو کچھ بھی تیرا ہے، انت و مالک جو کچھ تیرے پاس ہے، لابی کا سب کچھ تیرے باپ کا ہے. تیری اولاد بھی، تیرے والدین، تیری ملکیت میں آنے والی ہر چیز تیرے والد کی ہے، تو اس کا حصہ پوچھتا ہے. تو یہ گویا ایک تشریح کا ایک انداز ہے، اس بات کی تشریح کا، اللہ کے اس حکم کی تشریح کا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر واضح فرمائی کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. اس کا ایک جھلک ہے اس کی، کیونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے کہ آپ قرآن کے مفاہیم کو ہمارے لیے واضح کریں. یہ ڈیوٹی اللہ نے لگائی تھی. سورۃ النحل کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ذکر ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کے اوپر واضح کر دیں کہ ان کے لیے کیا نازل ہوا ہے. لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تشریحات، آپ کی ہوئی توضیحات، وہی قرآن کی کامل ترین تشریح ہیں. سبحان اللہ. لہذا فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اللہ کی بندگی کا جو یہاں دنیا میں عملی مظاہرہ ہونا ہے نماز کے بعد، وہ والدین کے ساتھ احسان اور نیکی میں ہونا ہے. آگے پھر اس کی تھوڑی سی تفصیلات ہیں. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما. اللہ اکبر. اگر وہ جب کبھی اما یبلغن، اگر وہ کہیں پہنچ جائیں، عندکا تیرے پاس، الکبر بڑھاپے کو، احدہما ان دونوں میں سے کوئی ایک، او کلاہما یا پھر دونوں، فلا تقل لہما اف تو ان کو اف تک نہ کہو، ولا تنہرہما اور ان کو کبھی بھی جھڑکو نہ، وقل لہما قولا کریما اور ان کے لیے انتہائی عزت اور وقار والی بات اور نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرو. اب یہ والدین کے ساتھ جو حسن سلوک ہے، اس کا تعلق نہ بڑھاپے کے ساتھ ہے نہ جوانی کے ساتھ ہے. والدین بوڑھے ہوں یا والدین جوان ہوں، والدین تندرست و توانا ہوں یا بیمار ہوں، ہر اعتبار سے والدین کا حق ہے. اور کیا حق ہے؟ احسان کا. ہر اعتبار سے ان کو دیے چلے جانا ہے. مال کا معاملہ ہو تو دیے جانا ہے، اگر حسن سلوک کا معاملہ ہو تو دیے جانا ہے، اطاعت کا معاملہ ہو تو کیے جانی ہے، اور فرمانبرداری کی بات ہے کیے جانی ہے. جس طرح کا اچھے سے اچھا رویہ ہو سکتا ہے والدین کو بس دیے جانا ہے. یہی ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا کا معنی. اب اس کو عملاً کیسے کرنا؟ فرمایا کہ ناگواری کے اور بدسلوکی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کی طبیعتوں کے اندر فرق پڑ جاتا ہے، ان کے قوا کے اندر ضعف آ جاتا ہے، ان کی سمجھ کے اندر کمی آ جاتی ہے، ان کے رویے کے اندر تلخی اور ترشی آ جاتی ہے. تو وہ والدین جو بہت پیار کرنے والے، اپنی اولاد کے لیے سب کچھ تن من دھن قربان کر دینے والے والدین، جب وہ بوڑھے اور بیمار ہو جاتے ہیں تو ان کے رویے میں تلخی ہوتی ہے. ان کے ساتھ اس وقت
جو ان کے ساتھ بیہیو کرنا وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا فرمایا خاص طور پر جب وہ بڑھاپے میں پہنچ جائیں، بڑی عمر کو پہنچ جائیں، ان میں سے ایک یا دونوں، تو پھر تمہارا کام یہ ہے کہ اس وقت ناگواری جو پیدا ہوتی ہے اور اس وقت جو عدم توجہی پیدا ہوتی ہے اور ان کی باتوں سے آپ کے رویے کے اندر جو تبدیلی آتی ہے وہ ہرگز نہیں آنی چاہیے۔ اللہ اکبر! اس لیے کہ یہ نازک آبگینے ہیں، ان سے اگر حسن سلوک نہ کیا تو پوری دنیا سے بھی حسن سلوک کر لیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ من احق بحسن صحابتی، جس نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے، تو آپ نے فرمایا تھا امک، تیری ماں سب سے زیادہ حسن سلوک کی حقدار۔ پھر اس نے پوچھا ثم من، آپ نے فرمایا امک، ثم من امک، 3 دفعہ آپ نے فرمایا تیری ماں زیادہ حسن سلوک کی حقدار۔ چوتھی دفعہ آپ نے فرمایا ثم ابوک، پھر تیرا والد جو ہے وہ حسن سلوک کا زیادہ حقدار ہے۔ تو اطاعت کے اعتبار سے والد جو گھر، الرجال قوامون علی النساء، اطاعت کے اعتبار سے سب سے بڑا حق والد کا ہے، اور حسن سلوک کے اعتبار سے سب سے بڑا حق والدہ کا ہے۔ البتہ دونوں کے بارے میں ہی، اطاعت بھی اور حسن سلوک بھی، دونوں کا مشترکہ حق۔ سبحان اللہ۔ وبالوالدین احسانا، دونوں کے بارے میں فرمایا۔ لہٰذا اب اگر بڑھاپے کو وہ پہنچ جائیں تو انسان ان کے ساتھ رویے میں کس طرح کی تبدیلی کر سکتا ہے، اس قدر تبدیلی بھی نہیں کر سکتا کہ ناگواری کا جو ادنی ترین اظہار کا کلمہ ہو سکتا ہے وہ ہے کہ آدمی اف کہے۔ اللہ، ادنی ترین اظہار، اف، اس طرح کے فیس جیسچرز جو ناگواری کے اظہار کا ادنی ترین ذریعہ ہے، فرمایا اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ فلا تقل لهما اف، بوڑھے ہوں، دونوں ہوں، ایک ہوں، جتنی مرضی ناگوار باتیں کریں، جتنی مرضی آپ کی مرضی کے خلاف باتیں کریں، ان کی جتنی مرضی تلخی ان کے رویے میں ہو، جتنی مرضی وہ نامعقول باتیں کریں، فلا تقل لهما اف، آپ کے پاس اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ ناگواری کا ادنی ترین اظہار بھی کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اف نہیں کہنا، باقی جو مرضی کہہ لو۔ اللہ، ہم نے تو شاید یہی مطلب سمجھا ہے کہ والدین کو اف نہیں کہنا، باقی جو مرضی کہہ لو۔ ساری دنیا کی بکواس، ساری دنیا کے دلائل، ساری دنیا کی آرگومنٹ ہم والدین کے سامنے کرتے ہیں۔ والدین کو بتاتے ہیں کہ جناب آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو اس جدید دنیا کے تقاضوں کا نہیں پتہ، آپ کو کسی بات کا پتہ ہی نہیں، آپ ہماری لاجک کو نہیں سمجھتے، آپ ہماری سینس کو نہیں سمجھتے، آپ نان سینس باتیں کرتے ہیں، illogical باتیں کرتے ہیں۔ ہر اولاد کو یہ شکوہ ہے کہ والدین جو ہیں وہ باتیں ٹھیک نہیں کرتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ جو اولاد ہے جو اپنے رویے سے کسی بھی طرح والدین کو ایذا دیتی ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اکبر الکبائر الاشراک باللہ، سب سے جو بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے نا، وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، وعقوق الامہات، اور ماؤں کی نافرمانی کرنا یا ماؤں کے ساتھ بدسلوکی کرنا ہے۔ اللہ، اس لیے کہ حقوق نافرمانی بھی ہے اور حقوق بدسلوکی بھی ہے۔ تو والدین کی، حقوق الوالدین، یہ بہت بڑا گناہ ہے ان کے ساتھ، اور ان کے ساتھ حقوق کی، نافرمانی کی اور بدسلوکی کی جو ادنی ترین صورت ہو سکتی ہے وہ یہ کہ آدمی ان کے ساتھ اس طرح کے فیس کے، اپنے چہرے کے ایسے تاثرات بنائے جس سے ناگواری کا اظہار ہوتا ہو، اور اس کا ادنی ترین بیان یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی ان کو اف کہے، یعنی ایسے کہنا یہ فیس کے جیسچر ناگواری کا اظہار ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا دیکھ لیجئے اس کا تعلق توحید کے ساتھ ہے۔ والدین، رضا الرب فی رضا الوالدین و سخط الرب فی سخط الوالدین، اللہ کی رضا والدین کی رضامندی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا جس نے اپنی یہ جنت کھوٹی کرنی ہو تو وہ والدین کے ساتھ برا سلوک کر لے، ان کو اف بھی کہہ لے، ان کے ساتھ ناگواری کا اظہار بھی کر لے، لڑ بھی لے، جو مرضی کرنا، وگرنہ گنجائش نہیں ہے۔ آپ والدین کے ساتھ ناگواری کا ادنی ترین اظہار نہیں کر سکتے۔ فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما۔ بوڑھے والدین
عام طور پہ ان کی عقل معوف ہو چکی ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، جس کو ہم زیادہ بڑی عمر دیتے ہیں اس کو ہم تخلیق کے اعتبار سے اوندھا کر دیتے ہیں، یعنی وہ واپس لوٹ آتا ہے اپنے بچپن کی طرف۔ اس کو پھر وہ جیسے بچپن میں اس کو چلنے کے لیے سہارے کی ضرورت ہوتی تھی، بڑھاپے میں اس کو سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، وہ چھڑی کے بغیر سہارے کے بغیر نہیں چل سکتا۔ جس طرح بچپن میں ان کو باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھیں، اب بڑھاپے میں بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ جس طرح بچپن میں بولنا مشکل تھا، اس طرح بڑھاپے میں اس کو بولنا مشکل ہو جاتا ہے، اس کی باتیں دوسروں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ علی ھذا القیاس سارے کے سارے قوا پھر ونس اگین بچوں کی طرح کے ہو جاتے ہیں۔ جس طرح کی ضد بچے کرتے ہیں اسی طرح کی ضد بوڑھے کرتے ہیں، اور اس لیے بڑھاپے میں والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، یہ تو سب سے بڑا امتحان تو یہی۔ تو جس کو والدین مل جائیں اور بڑھاپے کی حالت میں مل جائیں، یہ تو جنت کا ٹکٹ ہے۔ اللہ اکبر! بر الوالدین، والدین کے ساتھ احسان کرنا، نیکی کرنا، یہ جنت کا ٹکٹ ہے۔ لہٰذا جن کے والدین ہیں ان کو غنیمت سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے ان کو گھر میں جنت کا ٹکٹ دیا ہوا ہے، اس کی حفاظت کر لیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک حدیث میں ہے والد اور ایک میں ہے والدین، یہ اوسط ابواب الجنہ، یہ جنت کا سب سے بہترین دروازہ ہے۔ سبحان اللہ! تو جس کا دل کرتا ہے وہ اس کو ضائع کر لے، اور جس کا دل کرتا ہے اس کی حفاظت کر لے۔ یہ جنت کا دروازہ ہے، یہ گھر میں اللہ نے جنت عطا فرمائی ہے اور جنت کا دروازہ عطا فرمایا ہے۔ جس نے اس کی حفاظت کرنی ہے حفاظت کر لے، جس نے ضائع کرنا ہے وہ ضائع کر لے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بات جب بھی کرنی ہو انتہائی باوقار انداز میں اور انتہائی نرم، قَوْلًا كَرِيمًا، انتہائی اچھی بات۔ سبحان اللہ! اس طرح بات کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ! یعنی والدین کے ساتھ نرمی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ قولاً کریما کیا ہے؟ آپ اندازہ کریں کہ دنیا میں انسان سب سے زیادہ نرمی سے بات کس سے کرتا؟ اپنی ضرورتوں کے تحت انسان کس سے نرمی سے بات کر رہا ہوتا ہے؟ اس کی مثال ایک امام بغوی علیہ الرحمہ نے اپنی تفسیر معالم التنزیل میں حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے جلیل القدر تابعی ہیں، ان کے حوالے سے ایک مثال لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی کیفیت کو یوں سمجھیں کہ انسان سب سے زیادہ نرمی سے بات اس وقت کرتا ہے جب کوئی شخص نوکر ہو، اور نوکر بھی وہ جس کا آقا بہت سخت مزاج ہو، اور نوکر سے غلطی ہو جائے۔ اللہ اکبر! نوکر ہو سخت مزاج آقا کا اور اس سے غلطی ہو جائے، یہ نوکر بھی وہ نہیں ہے جس سے غلطی نہیں ہوئی، ہے بھی نوکر، پھر خطا کر بیٹھا ہے، گناہ کر بیٹھا ہے، غلطی کر بیٹھا ہے، آقا سخت مزاج ہے، تو اس کے ساتھ، اس سخت مزاج آقا کے ساتھ جب خطا کار نوکر بات کرے گا تو اس کا رویہ کیسا ہوگا اپنے آقا کے ساتھ؟ اللہ اکبر! جس طرح ایک خطا کار نوکر اپنے سخت مزاج آقا کے سامنے گفتگو کر رہا ہوتا ہے اپنی خطا کے بعد کہ میں گناہ کر بیٹھا ہوں، تو جس طرح وہ اپنے سخت مزاج آقا کے ساتھ خطا کرنے کے بعد گفتگو کر رہا ہوتا ہے، والدین کے ساتھ ہمیشہ انسان کو اس طرح سے بات کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر! یہ ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ والدین کے ساتھ ہمیشہ اچھی بات کرنی چاہیے، ہمیشہ نرمی کے ساتھ، عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ۔ گویا والدین آپ کے آقا ہیں، اور آقا بھی سخت مزاج ہیں، اور ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، خطائیں بھی کر بیٹھے ہیں، نوکر ہیں۔ خطا کار نوکر کے طور پر جب والدین کو سخت مزاج آقا سمجھتے ہوئے جس طرح کی نرمی ہو سکتی ہے، جس طرح کی وقار کے ساتھ، عزت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، جھکاؤ کے ساتھ اور ادب کے ساتھ جس طرح انسان ایک خطا کار نوکر اپنے سخت مزاج آقا کے سامنے بات کر سکتا ہے، اس طرح والدین کے سامنے بات کرنی چاہیے۔ اللہ! اب میں اپنے آپ کو بھی اور وہ لوگ جتنے بھی اس دنیا میں ہیں سب ذرا رویہ اپنا اپنا چیک کریں، ان کا اپنے والدین کے ساتھ کیا رویہ تھا یا کیا رویہ ہے، کیا وہ قرآن کے دیے ہوئے اس معیار کے مطابق ہے؟ اف بھی نہیں کہنا، ناگواری کا ادنا سا اظہار بھی نہیں کرنا، اس کی بھی گنجائش نہیں ہے۔
اور ان کے ساتھ بات کرتے وقت اس طرح کرنا ہے کہ جیسے ایک گناہگار اور خطاکار نوکر اپنے انتہائی سخت مزاج آقا کے ساتھ کر رہا ہو، تو کیا ہماری گفتگو اپنے والدین کے ساتھ اس طرح کی اور اس معیار کی ہے جس کو قرآن بیان کر رہا ہے کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، کہ نہ تو ڈانٹنا ہے، نہ جھڑکنا ہے، نہ اف تک کہنا ہے، نہ ادنا ناگواری کا اظہار کرنا ہے، وقل لہما قولا کریما، اور انتہائی عزت وقار کے ساتھ بہترین بات ان کے ساتھ کرنی۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور جھکا دو ان کے لیے، ان دونوں کے لیے، جناح الذل من الرحمہ، عاجزی کا بازو، خدمت کا بازو، جناح الذل من الرحمہ، رحمت کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور ان کے لیے یہ دعا کرتے رہو، رب ارحمہما، اے میرے رب ان دونوں کے اوپر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جس طرح مجھے انہوں نے پالتے ہوئے میرے اوپر رحم کیا، ان دونوں نے مجھے رحم کے ساتھ پالا، صغیرہ جب میں چھوٹا تھا۔ یعنی جب انسان بچہ ہوتا ہے تو اس بچے کو جس رحمت کے ساتھ، جس پیار کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ والدین اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کی مثال دنیا کائنات میں نہیں ملتی۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا فرمایا کہ یہ دعا کرتے رہا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، چاہے والدین زندہ ہیں، چاہے والدین فوت ہو گئے۔ اتنی شاندار دعا ہے کہ اللہ رب ارحمہما، اے میرے رب ان کے اوپر اسی طرح رحم فرما دونوں پر، کما ربیانی صغیرا، جس طرح بچپن میں مجھے پالتے ہوئے ان دونوں نے میرے اوپر رحم کیا، یا جس طرح رحم کے ساتھ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جناح اصل میں پروں کو کہتے ہیں، اور پر چونکہ پرندوں کے جو پر ہوتے ہیں وہ بازوؤں کی جگہ پہ ہوتے ہیں، لہٰذا جناح کا معنی بازو بھی ہوتا ہے۔ تو جناح الذل، خدمت کا بازو، ذل کہتے ہیں خدمت کو، تو وَاخْفِضْ، اور جھکا دے ان دونوں کے لیے، وَاخْفِضْ لَهُمَا، ان کے لیے، دونوں کے لیے جھکا دے، جناح الذل، خدمت کا بازو جھکا دے۔ اب خدمت کا بازو کہہ دیں یا خدمت کے پر کہہ دیں کہ ان کو جھکا دیں۔ ایک تو آپ پرندوں کو دیکھیں تو پرندے جب کوئی اپنے پرندہ کوئی اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے اپنے پروں کو استعمال کرتا ہے تو وہ نیچے جھکاتا ہے، اپنے بچوں کو پروں میں لے لیتا ہے۔ اور یا پھر کوئی چھوٹا پرندہ اپنے بڑے پرندے کے سامنے جب وہ کسی طرح سے عاجزی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے اور اپنے چھوٹے پن کا اظہار کر رہا ہوتا ہے تو اس نے بھی پر نیچے جھکائے ہوئے ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ پروں کی ایک مثال ہے جو انسانوں کے لیے دی جا رہی ہے، جناح الذل، اپنے خدمت کا بازو جھکا دو۔ تو ایک تو پروں کی، پرندوں کے پروں کی تشبیہ کو انسانوں کی خدمت کے لیے کہ آپ والدین کے سامنے اس طرح سے جھکیں، اس طرح سے ان کی حفاظت کریں جس طرح پرندے جو ہیں اپنے بچوں کو حفاظت کرنے کے لیے اپنے پر جھکائے رکھتے ہیں، یا پھر خدمت کرنے کے لیے آپ اپنے بازو ان کے سامنے جھکائے رکھیں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت آپ کے خدمت کے بازو ان کے سامنے جھکے رہیں، جناح الذُّلِّ، آپ خدمت پر ہر وقت مستعد رہیں کہ میں نے خدمت کرنی ہے، کوئی لمحہ خدمت کا ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، یعنی کندھے ہیں نا، تو کندھے اگر یہ اوپر اٹھے ہوئے ہوں اس کا کچھ اور مطلب ہوتا ہے، اور نیچے جھکے ہوئے ہوں اس کا کچھ اور مطلب ہوتا ہے، اور اگر آپ نے بالکل یوں بازو جھکائے ہوئے ہوں اس کا کچھ اور مطلب ہوتا ہے، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں۔ تو آج کل تو دنیا میں نفسیاتی اعتبار سے اور نفسیاتی کیفیتوں کے اظہار کے اعتبار سے باڈی لینگویج کا بڑا شہرہ ہے کہ یہ جو ایک بدن بولی ہوتی ہے، ایک جسم کی زبان ہوتی ہے، تو جسم کی زبان ایسی ہونی چاہیے، گویا اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے
کہ ظاہری طور پر تمہارے جسم کی زبان یہ ہونی چاہیے کہ تم ہر وقت ان کے سامنے خدمت کے لیے جھکے ہوئے ہو. ان کو خدمت ہو رہی ہے یا نہیں, ان کو خدمت کی ضرورت ہے یا نہیں, اور کوئی موقع خدمت کا ہے یا نہیں. تمہارا رویہ عمومی طور پر یہ ہونا چاہیے کہ تم اپنی خدمت کا بازو بالکل ان کے سامنے جھکائے ہوئے ہو. اور یہ جو خدمت کے لیے ہر وقت مستعد اور تیار رہنا ہے, یہ کسی ناگواری کے جذبات کے ساتھ نہیں رہنا کہ خدمت تو کرنی ہے تو آدمی اپنے رویے کے اندر کوئی ترشی رکھے, تلخی رکھے, اور یا آدمی بالکل ایک سپاٹ رویے کے تحت اور بالکل بغیر امپریشن لیس اور اپنے ایسے کوئی یعنی کیفیتیں بنائے کہ جس سے کوئی جذبات کا اظہار ہی نہ ہو, اور اپنے آپ کو ایک بالکل کرخت قسم کا انسان بنا کے خدمت کرے. ایسی خدمت کی بھی ضرورت نہیں ہے. فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, رحمت کے جذبات کے ساتھ. سبحان اللہ, رحمت کے جذبات, مہربانی کے جذبات, کہ آپ کے دل میں پیار ہو, محبت ہو, رحمت ہو. یا پھر اس کا دوسرا معنی, جب جناح الذل کو پرندوں کے پروں کے ساتھ مشابہت کریں گے, اسی حوالے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو رحمت کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ لینا. تو جس طرح سے پرندے اپنے پروں کے نیچے مہربانی اور شفقت کے جذبات سے اپنے دیگر پرندوں کو یا اپنے بچوں کو ڈھانپ لیتے ہیں, تمہارا رویہ بھی والدین کے ساتھ یہی ہونا چاہیے کہ والدین ہمیشہ یہ سمجھیں کہ یہ ہمارے جو بچے ہیں یہ ہمارے لیے ہمیں ڈھانپے ہوئے ہیں, اور یہ اس طرح سے ہمارے لیے خدمت کے لیے ہر وقت تیار ہیں کہ ہمیں ہر وقت ان کی ہر طرح کی خدمت میسر ہے. یہ رویہ ظاہر کرنا ہے, خدمت کا موقع ہو یا نہ ہو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, ہر وقت خدمت کا بازو جھکائے رکھنا. میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, اپنے کسی بزرگ کا ذکر کرتے تھے کہ ان بزرگوں کا عملی طور پر رویہ یہ ہوتا تھا کہ وہ کبھی سیدھے کھڑے ہو کے والدین کے ساتھ بات نہیں کرتے تھے. اللہ اکبر, جب کبھی والدین کے ساتھ بات ہوتی تو وہ جھک کے, یوں بازو جھکا کے, گردن نیچے کر کے اور بازو جھکا کے بات کرتے. اور ان سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ والدین کے سامنے سیدھے کھڑے ہو کے بات ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں میں کیسے سیدھا کھڑے ہو کے بات کروں؟ قرآن کہتا ہے کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, کہ رحمت اور نرمی کے جذبات کے ساتھ اپنے والدین کے سامنے خدمت کا بازو جھکائے رکھنا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں کبھی بھی والدین کے سامنے سیدھا نہیں کھڑا ہو سکتا, ہمیشہ یوں جھک کے, کندھوں کو جھکا کے, بازوؤں کو جھکا کے بات کرتے تھے. اللہ اکبر. اور جو والدین حکم دے دیتے یا والدین کی خدمت کا کوئی موقع آتا, وہ عمل کرنا تو الگ بات ہے, اپنا رویہ یہ والدین کے سامنے ظاہر کرنا کہ ان سے بڑا میرا کوئی خدمتگار نہیں ہے اور ان سے بڑا کوئی میرے لیے رحمت اور مہربانی کے جذبات نہیں رکھتا, یہ رویہ ہے جو اصل میں مطلوب اور مقصود ہے. اور اللہ کریم نے اس پورے جو والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے اس کی یہ ڈسکرپشن دی ہے, اور اس کی ڈسکرپشن کا ایک پہلو ہے کہ تمہارا عملاً ان کے سامنے خدمت کا بازو رحمت کے جذبات کے ساتھ جھکا رہے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, پھر تمہارے منہ سے یہ دعا نکلے گی تو تمہارے اس کا تعلق تمہارے جذبات کے ساتھ بھی ہوگا, اور پھر یہ تمہارے لیے بھی آخرت میں اچھا انجام کرنے کا باعث ہوگی کہ پھر یہ دعا کیا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, کہ اے میرے رب ان دونوں پر اسی طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالتے ہوئے میرے اوپر رحم کیا. ربکم اعلم بما فی نفوسکم. اللہ اکبر. ظاہری کیفیات اللہ تعالیٰ یہ بنانے کے لیے حکم فرما رہا, یہ ظاہری کیفیات. باطن میں کیا ہے؟ ربکم اعلم بما فی نفوسکم, تمہارا رب بہت خوب جانتا ہے, سب سے زیادہ وہی تو جانتا ہے بما فی نفوسکم, کہ تمہارے دلوں میں کیا, دل میں کس طرح کے جذبات کے ساتھ آپ والدین کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں. دل کے جذبات بھی, دل کی کیفیات بھی ظاہری حالات کے مطابق ہونی چاہیے. اگر ظاہراً خدمت کا بازو جھکا ہوا ہونا چاہیے, ظاہراً تیوڑی چڑھا کے, چہرے کے امپریشن دے کے اور چہرے کے برے تاثرات کے ساتھ آپ والدین کے ساتھ نہیں مل سکتے, تو قلبی کیفیات بھی اسی کے مطابق مانیٹر کرنی پڑیں گی. اس کو اللہ جانتا ہے. دنیا والے تو چہرہ دیکھتے ہیں, والدین تو چہرہ دیکھتے ہیں,
ظاہری طور پر خدمت کا بازو جھکا ہوا دیکھتے ہیں، ظاہری طور پر مہربانی کے جذبات دیکھتے ہیں، دل میں کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا ربکم اعلم بما فی نفوسکم، جب تم والدین کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہوتے ہو تو کس طرح کے دلی کیفیت کے ساتھ کر رہے ہو، دلوں کی کیفیتیں اللہ جانتا ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک ہوگے، اگر نیکی کے جذبات کے ساتھ کرو گے، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو پھر چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے اس کے بعد توبہ کر لیا کرو۔ للأوابین، تو جو توبہ کرنے والے ہیں بہت زیادہ، ان غفورا، وہ اس کے لیے اللہ جو ہے مغفرت کرنے والا۔ گویا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چھوٹی موٹی غلطی کسی وقت ہو جائے تو بندہ کہے کہ اب میں ان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے تھا، میرے سے غلطی ہو گئی، میں کسی وقت تلخی کر بیٹھا ہوں تو اب بس ٹھیک ہے تلخی چلنے دیں، رویہ ایک دفعہ تلخ ہو گئے بس اسی کو رہنے دیں۔ نہیں، دل اگر ٹھیک ہے، دل میں اگر اللہ کے حکم کی کوئی اہمیت ہے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک اس لیے نہیں کرنا ہوتا کہ والدین خوش ہو جائیں، اور والدین کی خوشی جو ہے وہ الٹیمیٹ ٹارگٹ ہوتا ہے، والدین کو خوش کرنا اس لیے ٹارگٹ ہے کہ والدین کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، تو اصل جو مطلوب و مقصود ہوتی ہے وہ اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ لہذا اللہ کی رضا کے لیے جب انسان اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو اس کی دلوں کی کیفیات اس کی مطابقت میں ہونی چاہیے جو وہ ظاہری طور پر خدمت کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر کبھی غلطی ہو جائے تو فرماتا ہے کہ ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک ہو، واقعی اصلاح چاہتے ہو اور صالح ہو، صالح ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فاجر نہیں ہو، اور وہ جو عمل صالح ہوتا ہے اس میں قلب صالح یا نیت صالح داخل ہوتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور جو یعملون الصالحات، پیچھے قرآن کی بات کی تھی میں نے، پہلے بھی حوالہ دیا آیت نمبر 9 کا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن سیدھے رستے پر لے کے جاتا ہے۔ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، ان مومنین کو یہ خوشخبری دیتا ہے جو نیک عمل کرتے ہیں، صالح عمل کرتے ہیں۔ تو صالح عمل کرنے والے ان تکونوا صالحین، اب یہاں فرمایا اگر تم واقعی صالح عمل کرنے والے ہو، اور تو صالح عمل کرنے والا کون ہوگا؟ جن کی نیتیں بھی صالح عمل کرنے کی ہوں گی، اور صالح عمل کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضامندی کے لیے ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ ظاہری طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا ہو، باطنی طور پر حصول اللہ کی رضا کا مقصود ہو، اس کو اخلاص بھی کہتے ہیں۔ تو اخلاص خالص اللہ کے لیے اور عمل سنت کے مطابق، یہ دو شرائط کسی عمل کے اندر ہوں تو وہ صالح عمل ہوتا ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم واقعتاً ان دونوں شرائط کو ملحوظ رکھ کے اپنی نیتیں خالص اللہ کے لیے رکھتے ہو اور طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا اپناتے ہو تو کوئی بات نہیں، غلطی ہو بھی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ فإنہ کان للأوابین غفورا، اللہ تو توبہ کرنے والوں کے لیے اور ہے ہی بہت مغفرت کرنے والا۔ اس لیے غفور کا مطلب ہوتا ہے، فعول کے وزن پہ ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، بہت بخشنے والا۔ اواب یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، فعال کے وزن پہ۔ اواب کا مطلب ہوتا ہے بہت توبہ کرنے والا، بہت رجوع کرنے والا۔ کیا مطلب؟ لمحہ لمحہ اپنے عمل پر نگاہ رکھ کے اور اپنے عمل کی مانیٹرنگ کر کے، اس کا محاسبہ کر کے لمحہ لمحہ اپنے آپ کو واپس اسی جگہ لانے والا۔ ادھر پاؤں پھسلتا ہے، ادھر منہ سے غلط بات نکلتی ہے، والدین کی کوئی ذرا سی بھی ہرزہ سرائی ہوتی ہے، والدین کے شان میں ذرا بھی گستاخی ہوتی ہے، والدین کے ساتھ وہ جو ناگواری کے اظہار نہیں کرنا تھا کبھی ہوتا ہے، لمحہ لمحہ یہ توبہ بھی کرتا ہے، اللہ سے معافی بھی مانگتا ہے، والدین سے بھی معافی مانگتا ہے۔ اگر دل میں یہ صالح عمل کا جذبہ موجود ہو تو اللہ فرماتا ہے ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارے دلوں کی کیفیات کو وہ جانتا ہے۔ ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، اگر تم صالح ہوگے تو پھر وہ توبہ کرنے والوں کو بہت بخشنے والا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ ایک معاملہ ہے پوری زندگی کا، اور اس میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، وہ چھوٹے موٹے اتار چڑھاؤ، پاؤں پھسلتا ہے، لیکن پوری زندگی کا منہج
توبہ کرنے کا منہج ہونا چاہیے، انسان کو اواب ہونا چاہیے، بار بار معافی مانگتے رہنا چاہیے، بار بار اللہ کی طرف واپس آنے والا اور توبہ کرنے والا بننا چاہیے۔ جب ایسا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قانون بتا دیا، گویا یہ اس میں ایک ریلیکسیشن آف رولز ہے، وگرنہ تو کتنی سخت بات ہے کہ فلا تقل لہما اف، ناگواری کا ادنا سا اظہار بھی آپ والدین کے سامنے نہیں کر سکتے، گنجائش ہی کوئی نہیں ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بہترین عزت وقار اور ادب والی بات کرنی ہے، کبھی بے ادبی کی بات نہیں کرنی۔ اور اس کے لیے جو میں نے سعید بن مسیب رحمہ اللہ کا جو قول امام بغوی نے نقل کیا ہے، اللہ اکبر، رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ کیا ہمارا رویہ اپنے والدین کے ساتھ ہے کہ خطاکار نوکر سخت مزاج آقا کے ساتھ جس طرح بات کر رہا ہو؟ اس کو امیجن کر لیجئے اور پھر دیکھیے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ کس طرح کی بات کر رہے ہیں، کس طرح کا رویہ رکھے ہوئے ہیں۔ اور پھر اس میں اس قدر سخت حکم میں یہ ریلیکس کیا ہے کہ اگر کسی وقت غلطی ہو جاتی ہے، جو جان بوجھ کے نہ کرنا چاہتا ہو انسان، اس سے غلطی ہوئی، غلطی ہونے کے بعد وہ توبہ کرتا ہے، اپنے رویے پر رجوع کرتا ہے، فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو پھر مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، پس بے شک وہ جو اللہ ہے وہ ایسے بار بار رجوع کرنے والوں اور بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کے لیے بہت بخشنے والی ذات ہے۔ وقت ہو گیا، اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ 14 اصولوں میں سے 3 اصول گویا بیان ہو گئے۔ اللہ کی بندگی کرو اور شرک سے بچ کے رہو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ 14 میں سے 3 اصول یہ ہیں جو اسلامی معاشرت کے یا اسلامی حکومت کے رہنما اصول بیان کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی توفیق سے بشرط زندگی انشاءاللہ باقی مضمون مکمل ہوگا اگلے درس میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔